جب روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اس نے حفاظت کر لی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر لی ہے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی ہے، اپنے کانوں کے گناہوں سے حفاظت کر لی ہے، اپنے دل کی حفاظت کر لی ہے، اب اس کا اللہ کے دربار میں روزہ ایسا قبول ہوگا، ایسا قبول ہوگا۔ اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اپنا محاسبہ کر کے روزہ رکھا، احتساباً کہتے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک روزہ رکھنے سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جس نے روزے کی حالت میں زبان کے گناہوں سے حفاظت نہیں کی، روزے کی حالت میں آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت نہیں کی، روزے کی حالت میں کانوں کے گناہوں سے حفاظت نہیں کی، روزے کی حالت میں دل کے گناہوں سے حفاظت نہیں کی، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے دربار میں کوئی انعام نہیں ملتا، اس لیے کہ روزے کے قواعد اور ضوابط اور شرائط کو یہ توڑتا رہا، ان کی حدود کو پھلانگتا رہا، روزے کی حدود کو توڑتا رہا اور یہ زبان سے جھوٹ غیبتیں بولتا رہا، آنکھوں سے بے حیائیاں فحاشی دیکھتا رہا، کانوں سے گناہوں کی باتیں سنتا رہا، دل سے بے حیائیاں سوچتا رہا، کہ سوائے بھوکا رہنے کے اس کو اللہ کے دربار میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور یا حرام مال سے روزہ رکھا یا حرام مال سے روزہ افطار کیا تو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے تہجد گزار ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ تہجد پڑھتا رہا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا تہجد ریاکاری دکھلاوے شہرت کے لیے پڑھتا رہا، یا تہجد پڑھ کے تکبر اپنے اندر پیدا کر لیا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، میں تو بڑا بزرگ تہجد پڑھتا ہوں، تو سوائے اس کو جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ روزے کے قواعد ضوابط اور شرائط ہیں، جسے ہمارا کھانے پینے سے روزہ ہے، جائز خواہشات کے پورا کرنے سے روزہ ہے، آج سے ہماری زبان کا روزہ ہو جائے، ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں،
بہتان تراشیاں نہ کرے. یہ زبان اللہ کا روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہی ہو، یہ ذکر کر رہی ہو، یہ درود پاک پڑھ رہی ہو، یہ سچ بول رہی ہو، لوگوں کی خیر خواہی کے بول بول رہی ہو، پھر کانوں کا روزہ یہ ہے روزے کی حالت میں. بلکہ ساری زندگی ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. یہ فحاشی بے حیائی گناہ نہ دیکھ رہی ہو، یہ آنکھیں اللہ کا قرآن دیکھ رہی ہوں، یہ آنکھیں روزے اقدس کو دیکھ رہی ہوں، بیت اللہ کو دیکھ رہی ہوں، بوڑھے والدین کو دیکھ رہی ہوں، نیک لوگوں کو دیکھ رہی ہوں. یہ کان ہمارے گناہوں سے باز آ جائیں، یہ فحاشی بے حیائی غیبتیں نہ سن رہے ہوں. ان کانوں سے اللہ کا قرآن تراویح میں سن رہا ہو، تلاوتیں سن رہا ہو، اللہ کی حمد و ثنا کے نظمیں سن رہا ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سن رہا ہو، اچھے بول کان سن رہا ہو. یہ دل یہ اللہ کی عظمت بلندیوں کو سوچ رہا ہو، یہ خیر کی باتیں سوچ رہا ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی سوچ رہا ہو. آج سے ہم نیت کرنے انشاءاللہ پورا رمضان بھی موت تک انشاءاللہ زبان سے سچ بولیں گے. انشاءاللہ زبان سے سچ بولیں گے، لوگوں کی خیر خواہی کے بول بولیں گے، لوگوں کو آسانیاں پہنچانے کے بول بولیں گے. کبھی غیبتیں بہتان تراشی عیب جوئی نہیں کریں گے. موت تک اپنے ان اعضاء کی 4 اعضاء ہے، ان سے ایمان بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. زبان کے بول بولنے سے، آنکھوں سے دیکھنے سے، کانوں کے سننے سے، دل میں سوچنے سے ایمان ترقی کرتا ہے. انشاءاللہ موت تک ان 4 اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کریں گے. دوسرا یہ مسئلہ سن لے، یہ اعتکاف جو ہے 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے 21ویں کی رات غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہونا ضروری ہے. یہ 20 دن کا اعتکاف سنت موقدہ ہے. پورے محلے میں مسجد میں 2-4 آدمی، کم از کم 1 آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پورے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی. اگر پورے محلے میں مسجد رمضان کے آخری عشرے میں خالی پڑی رہی، کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا، تو سنت موقدہ کے چھوڑنے کی وجہ سے اور مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھنے کی وجہ سے پورا محلہ گنہگار ہوگا. یہ اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا من رمضان کعمرتین وحجتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، 10 دن کا اعتکاف کر لیا، کا عمرتین، اس کو 2 عمروں کا ثواب ملے گا، وحجتین، اس کو 2 حج کا ثواب ملے گا. 10 دن کا اس نے اعتکاف کر لیا تو 2 عمروں کا ثواب ملے گا اور 2 حجوں کا ثواب ملے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، مسجد کے بعد جتنے اعمال ہوتے ہیں، محلے میں جتنے لوگ اعمال کرتے ہیں، اس اعتکاف کرنے والے کو مسجد کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ملتا ہے اور محلے میں جتنے خیر کے کام ہوتے ہیں ان سارے خیر کے کاموں کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر اعتکاف بیٹھنے والا
جنازگاہ میں وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ 10 دن میں جتنے لوگ فوت ہوئے، جتنے مسلمانوں نے جنازہ پڑھا، اس اعتکاف کرنے والوں کو سب کے جنازے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور مثلاً جو آدمی بیمار ہو جائے، اس کی بیمار کرسی کے لیے جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صبح کو جائے شام تک 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں، اور ایسے جیسے جنت کے باغوں میں چل رہا ہے۔ محلے میں جتنے بیمار ہوئے لوگ، ہسپتالوں میں بیمار پرسی کے لیے گئے، گھروں میں گئے، جتنے لوگوں نے بیمار پرسی کی، اس اعتکاف کرنے والے کو سب کی بیمار پرسی کا مسجد میں بیٹھے بیٹھے ثواب ملے گا۔ ایسے ہی لوگوں نے خیر کے کام کیے، مثلا والدین کی خدمتیں کی۔ یہ گھر جا کر والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے پاؤں دبا نہیں سکتا، مسجد میں یہ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ جتنے لوگوں نے محلے میں والدین کی خدمتیں کی، اس اعتکاف کرنے والے کو ان سب کی خدمتوں کے برابر مسجد میں ثواب ملے گا۔ اور جو خیر کے کام کیے، یہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، خیر کے سارے کاموں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایک برکت یہ ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس اعتکاف کرنے والے کو اس جائے سو بھی رہو، اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ایک دن کا اعتکاف کر لیا، ایک دن کا، وہ 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جائے گا، جن کی مسافت زمین سے لے کر آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک دن کا اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب، 10 دن جو اعتکاف کرے گا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس لیے سارا سال ہم گھروں میں رہتے ہیں، کاروبار میں رہتے ہیں، لیکن آخرت کی کمائی کرنے کے لیے ہم 10 دن کا اعتکاف اپنی مسجد میں ضرور کر لیں۔ اگر کوئی آدمی 10 دن کا نہیں کر سکتا، مثلا ملازم میں چھٹی نہیں مل رہی، یا اور کوئی کہیں مصروف ہے، وہاں وقت نکالنا مشکل ہے، آخری 2-3 دن میں تو ہر ایک کو چھٹی مل جاتی ہے، تو آخری دنوں میں ہم 3 دن کا اعتکاف کر لیں، 5 دن کا کر لیں، 2 دن کا نفلی اعتکاف کر لیں۔ اگر کوئی آدمی زیادہ نہ کر سے 1 دن کا اعتکاف کر لے۔ باقی یہ کپڑا وغیرہ لگانا یہ کوئی نہیں حکم نہیں ہے، یہ ایک یکسوئی کے لیے کہ عبادت میں یکسوئی ہو، ادھر ادھر آدمی دیکھے نہ، دل متوجہ رہو، تو ہم بغیر کپڑا باندھے آ کر 2 دن کا اعتکاف کر لیں، مسجد میں 3 دن کا اعتکاف کر لیں، کم از کم ہم سارے ہی اس اعتکاف کا ثواب تو ضرور دیں۔ 1 دن کا، آخری دن کا تو سارے ہی آدمی اعتکاف آ کر جیسے یہاں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو، نوافل پڑھو، 1 دن تو کم از کم ہم اعتکاف کر لیں۔ اتنا بڑا ثواب یہ 1 دن کا اعتکاف کرے گا، 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جائے گا، ان کی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک ہوگی۔ کریں کوشش انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی بھی پوری برکات، تراویح کی برکات، اعتکاف کی برکات ہم سب کو، امت مسلمہ کو اللہ میں نصیب فرمائے۔